وہ شخصیات جو یقین کے اعلیٰ مقام پہ فائز المرام ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، اور اگر وہ شخصیات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو ان کے حالات پڑھے جائیں، ان کے معاملات زندگی دیکھے جائیں، تو اس سے پھر تیقن کا نور پیدا ہوتا ہے۔ ان ناموں میں سے، ان شخصیات میں سے جو یقین کے اعلیٰ مراتب پہ فائز المرام ہیں، ایک نام خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تیقن کا جو جہاں ان کو نصیب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انوکھی کہانی ہے۔ اس عنوان سے بہت ساری زندگی کے ان کے واقعات ہیں جہاں ہم تیقن کے اعلیٰ مرتبے پہ ان کو کھڑا دیکھتے ہیں۔ ایمان لانے سے لے کر کے وصال کے لمحات تک ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے۔ جب معراج کا واقعہ ہوتا ہے تو ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ 9 خیز مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا یہ ایک ہتھیار میرے ہاتھ میں آ گیا۔ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے پھر دوبارہ مکہ المکرمہ تک مراجعت، یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک جسم کے لیے، اور یہ جا کر آنے کی بات کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے معراج کیا ہے اور یہ ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے ابو جہل، اور جو بھی ملتا ہے اس کو کہتا ہے نئی کہانی سنی ہے، وہ پوچھتا ہے تم سناؤ، تو اس کو معراج کا واقعہ سنا، کہتا ہے لو یہ کیا کہانی انہوں نے بیان کی ہے۔ لوگ تذبذب میں مبتلا ہوئے، کچے لوگ منحرف بھی ہوئے۔ علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ نے روح المعانی میں ذکر کیا ہے، کچھ کچے لوگ جو ہیں یقین کے اس مرتبے پہ جو ابھی نہیں پہنچے تھے، وہ منحرف بھی ہو گئے، ارتداد کی راہوں پہ آ گئے۔ تو اس کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور کہا کہ ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو۔ کہا کوئی یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر واپس بھی پلٹ کے آیا ہوں اور رات ابھی باقی تھی، تو کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ بلا تعمل کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی، کیسا ہو سکتا ہے؟ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، چوٹ ٹکانے پہ بیٹھ جائے گی۔ تو کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کا دعویٰ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تعمل کے کہا لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اگر کوئی کہے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی، تو کہا وہ تو میں ابھی بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں، کوئی کہے تو بات ماننے میں نہیں آتی، لیکن وہ کوئی تو نہیں ہے، تو وہ کہیں گے، اس سے بھی عجیب کہیں گے تو وہ ماننے میں بات آتی ہے۔ علماء نے لکھا فَبِذَالِكَ سُمِّيَ صدیق، معراج کی تصدیق کی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا۔ تو یہ تیقن کی دولت